پچھلے زمانے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا رہا کہ کال پڑ گیا، بعض اوقات بارشیں نہ ہوئیں، اناج نہ ہوا، اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہوئے اور بھوک جو تھی ان کو کاٹنا پڑی۔ تو یہ روزہ نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل ہو، سب کچھ موجود ہو، پھر آپ نہ کھائیں۔ آپ کے پاس پانی ہو آپ نہ پئیں، آپ کے پاس روٹی وافر مقدار میں ہو آپ نہ کھائیں، آپ اس وقت تک جو آپ نے وقت ٹھہرایا ہے نہ کھائیں، تو پھر یہ روزہ ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو گھر میں تو بھوکے بیٹھے ہو تو یہ روزہ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے نا؟ تو روزے کا مطلب ہے جو وقت آپ نے ٹھہرایا ہے، آج شام سے لے کر اگلی شام تک میں نے نہیں کچھ کھانا پینا، یہ روزہ ہے۔ تو اس کو فاسٹنگ بھی کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ روزے کا مطلب ہے فاسٹنگ، یعنی کہ بھوکے رہنا، اپنے آپ کو دکھ دینا، اپنے آپ کو حلیم بنانا، اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو پست حال کر لینا، اپنے آپ کو خدا کے حضور بالکل کمزور ثابت کرنا، اس کا مطلب ہے روزہ۔ تو نکالے میرے ساتھ احبار کی کتاب، اس کا 16 باب، اس کی 29 آیت کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ احبار کی کتاب، اس کا 16 باب، اس کی 29 آیت کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ سنیے گا غور سے۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ پردیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہاں پر خدا اس سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا گیا، یہ پہلا حکم ہے بنی اسرائیل کو، اس سے پہلے کبھی روزے کا ذکر نہیں ملتا ہمیں۔ تو یہاں پر ایک جو بات کی گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ پاک ٹھہرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان پاک ٹھہرتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ پاکیزگی آتی ہے زندگی کے اندر، اور جس کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ اپنی جان کو دکھ دینے کا مطلب ہے روزہ۔ اور دکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ہم نڈال ہو جاتے ہیں، ہماری جو فزیکلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی آتی ہے ہماری زندگی کے اندر، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دکھ دے کے خدا کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خدا دیکھ ہم کمزور ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خدا کمزوری کی حالت میں لے گئے ہیں، کیونکہ جب ہم انرجی انٹیک نہیں کرتے نا، جب ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہم ویسے ہی فزیکل طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا کے حضور کمزوری کی حالت میں جانا، خدا کے حضور کمزوری کی حالت میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا، خدا میں بالکل کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اور تو سب کچھ ہے، میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ تیری حضوری میں آیا ہوں۔ اور یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ۔ تو خدا نے کہا کہ اس مہینے کی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کیا تم کرنا؟ اپنی جان کو دکھ دینا۔ اپنی جان کو دکھ دینا یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ تو اگر ہم اپنی جان کو دکھ نہ دیں، ہم ریسٹ زون میں چلے جائیں، یعنی کہ اپنے بیڈ روم میں جا کر آرام سے پنکھا لگا کے، اگر گرمی ہے یا سردی ہے تو رضائی اوڑھ کے سو جائیں، تو سارا دن ہم بستر میں گزار لیں، تو یہ جان کو دکھ تو نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ یہ جان کو دکھ نہیں ہے، یہ تو پھر آرام کر لیا نا ہم نے۔ تو جب بستر میں سو جائیں گے تو 5-6 گھنٹے نیندر پوری کر لیں، پھر تو آدھا ٹائم تو ویسے گزر گیا تھا، پھر روزہ کا رہ گیا۔ تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہیں، زندگی کے جو کام ہیں وہ چلتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کام چھوڑ کے آپ کہیں میں روزہ آج منو کو چھیڑے، من کو بلاوے نہ، میرا کوئی دروازہ نہ نوک کرے، میرے کو کوئی شور نہ کرے، یہ روزہ نہیں۔ روزہ ہے آپ زندگی معمول کے مطابق گزاریں، وہی کام جو آپ روٹین سے کرتے ہیں وہ کریں،
जान को दुख तो तभी आएगा ना। खुदा कहता है कि तुम अपनी जान को दुख देना, तो दुख ऐसे नहीं आएगा। जब हम अपनी जान को दुख देंगे, किस लिए? खुदा के कहने पर, तो खुदा जो आसमान पर से निगाह करेगा कि ये शख्स, ये बेटा, ये बेटी मेरे लिए कहने पर अपनी जान को दुख दे रहा है, मेरे ताबेदारी कर रहा है, मेरे हुक्म को मान के रोजे में है, तो फिर उसका अजर क्या होगा? खुदा जो है जो आसमान पर है वो देगा। आमीन आमीन। तो रोजा, मैंने कहा स्टार्ट में कि बहुत जगह पर डिफरेंट इस्तिलाहात मिलती हैं रोजे की, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी मिलती है रोजे की, और जो जो हमें रोजे के बारे में तालीम मिली, रोजे का जो टाइम है वो हमें नहीं पता कि कितना टाइम है। तो बताएगा रोजे का क्या टाइम है, कि कितने बजे तक रोजा होना चाहिए? 6 बजे तो 6 बजे सीधा 6 बजे 6 बजे तो दूसरे 6 बजे 6 बजे बाहर घंटे 6 होते हैं। चलो फैसला कर लो सही। जो रोजा है ना, आज हम बाइबल मुकद्दस में से उसकी टाइमिंग मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि ये चीजें जब हम डिस्कस नहीं करते ना, और ये फ्रेंडली जब माहौल में बात नहीं की जाती, तो फिर उस वक्त तक हमें समझ नहीं आती। या हम इस तरह है, चर्च के अंदर हम इस तरह आते हैं, फैमिली के तौर पे आते हैं, हम एक ही खानदान का हिस्सा होते हैं, क्योंकि हम जब एक जगह पर बैठते हैं तो इसका मतलब हम एक ही खानदान है, यीशु मसीह का खानदान है। तो यहाँ पर जब एक होते हैं तो फिर यूनिटी आती है, इत्तेहाद आता है, और वो चीजें जो मुझे पता होता है मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनको, जिनको मैं अजीज रखता हूँ, उनको मैं तबलीग भी करता हूँ। क्या ख्याल? तो खादम का मतलब है कलीसिया के साथ फ्रेंडली माहौल में, गुस्से में नहीं, क्योंकि गुस्से में तो आजकल कोई भी नहीं मानता। क्या ख्याल है? तो फ्रेंडली माहौल में जब बात की जाती है, उस बात की समझ भी आती है। तो रोजे की टाइमिंग के बारे में आज सीखेंगे खुदा के कलाम में से। सुनेगा गौर से। अहबार की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 32 आयत में लिखा है, इसने निकाल लिया, वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। अहबार की किताब 23 बाब, उसकी 32 आयत में सुनिएगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जान को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। क्या करना? इस शाम तो लाके दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से बात हो रही है। तो कोई आपसे पूछे कि रोजे की टाइमिंग क्या है आपकी, कभी कभी मैंने खादमों को भी ये देखा है, मैं बुराई नहीं कर रहा, कि वो कहते हैं यार हमने ना लिटिल यानी कि छोटा रोजा रखा है, 4 घंटे रोजा रखा है, तो वो नाश्ता 12 बजे कर लेते हैं, रात का खाना खाया हुआ, तो नहीं अच्छी मिनी रोजा रखा है। मैं मिनी रोजे से मुझे नहीं समझ आती ये क्या रोजा है। मैंने कई दफा एक दो खादमों से मैंने नाश्ता नहीं सर, मैं 12 बजे बोलांगा नाश्ता करांगा, क्योंकि मैं तो आज मैं ठहरना से सवेरे नाले में मिनी रोजा की खुदा कहना है आज शाम तो लगे अगली शाम तक। तो कभी ये इस तरह की बात जब कोई आपके साथ शेयर करे तो उसे कहना नहीं भाई, अगर हम ना रखें तो वो अच्छी बात है, क्योंकि खुदा के कलाम को जब हम उसमें अपना कुछ ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब है ये गलत हो जाता है। अगर रोजा रखना है तो फिर उस रोजे को रखें जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। अगर आप ये कहते हैं मैंने 2 बजे तक रखा है रोजा, मैं आज रोजे में हूँ, कितने बजे? 2 बजे रोटी खानी आज मैं शाम में, ये क्या तरीका है? 12 बजे ऐसे लोग सो के उठते हैं, नाश्ता खा लेते, रोजा तो मना हो गया। तो कलाम कहता है आज शाम से लेकर के अगली शाम तक क्या करना, ये सबत इसको तुम मानना, ये तुम्हारा रोजा है। अभी फिर बात करते हैं, लिखा हुआ है
یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ جان کو دکھ بھی خدا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے دینا، تے آرام کا سبت بھی کہہ رہا ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کریں گے۔ اس میں آرام کی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، یہ خاص روزے کی بات ہے۔ یہ ایک سال میں ایک دفعہ روزہ رکھا جاتا تھا، یہ جو 9ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے خدا نے کہا کہ یہ صرف سال بعد آپ نے رکھنا ہے، اس میں کوئی آپ نے دنیاوی کام نہیں کرنا، صرف آپ دعا میں ٹھہریں گے۔ دکھ دینے کا مطلب ہے آپ بھوکے رہیں گے کل شام تک، اور اس میں آپ صرف دعا میں ٹھہریں گے، آپ دنیاوی کام نہیں کریں گے، اپنی کوئی سرگرمیاں نہیں کریں گے، اپنے جو معمول کے کام ہیں وہ نہیں کریں گے، بس آپ دعا میں اور روزے میں رہیں گے، اور یہ فاسٹنگ آپ کی 24 گھنٹے کی ہے۔ آمین آمین۔ تو آپ نے دو باتیں سیکھی ہیں، ایک تو روزے کی ٹائم کیا ہے وہ آپ نے سیکھا ہے، دوسرا کیا ہے کہ روزے کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو خاکسار بنانا، اپنے آپ کو عاجز بنانا، اپنے آپ کو حلیم بنانا۔ تو آگے ہم روزے کے بارے میں سیکھتے چلے جائیں گے، تو سنیے گا غور سے۔ روزہ مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر رکھا گیا، اور اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد تھے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرورت تھی جب روزہ رکھا گیا۔ تو آج سنیے گا، ایک روزے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے سلاطین کی کتاب میں، اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ۔ ایزیبل نے جب نبوت کا پاکستان لینے کا غلط منصوبہ بنایا تو ریاکاری سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس میں نبوت کو اونچی جگہ پر بٹھایا گیا، اور 2 آدمیوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے خدا اور بادشاہ پر لعنت کی ہے، جس سے اسے سنگسار کیا گیا اور وہ مر گیا، کیونکہ نبوت نے بادشاہ کو اپنی میراث دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ وہ اسے لے کر دے گی۔ جب نبوت مر گیا تو اس کی بیوی نے اخیاب کو کہا کہ اٹھ اور اس پاکستان پر قبضہ کر لے، جسے نبوت قیمت لے کر بھی دینے کا وہ تیار نہ تھا۔ نبوت کی موت کے بعد اخیاب اس کے پاکستان پر قبضہ کرنے کو گیا تو خداوند نے ایلیا کے ذریعے اسے کہا کہ جس جگہ کتوں نے نبوت کا خون چاٹا تھا وہیں کتے اس کے لہو کو چاٹیں گے، اور ایزیبل کی فصیل کے پاس کتے ایزیبل کو کھائیں گے۔ اخیاب کو جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ میں لپٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ اب یہ ایک سٹوری ہے، یہاں پر کچھ سیاست ہے کہ کسی کا کوئی پاکستان تھا، کوئی باغ تھا، کوئی زمین کا ٹکڑا تھا، اس کو لینے کے لیے جب ایزیبل اس کو لینا چاہتی تھی تو وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہاں پر ایزیبل نے کیا کیا، یہ عورت تھی ایک، اس نے کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے خدا کی طرف سے کہ نبوت کو جس کا پاکستان تھا اونچی جگہ پر بٹھا دیا جائے۔ تو اسے اونچی جگہ پر بٹھا دیا، اور لوگوں کو اس نے تیار کیا ہوا تھا پتھر دے کے، اور جو ہی اسے اونچی جگہ پر بٹھایا اسے کہا، لوگوں کو اس نے کہہ دیا کہ اس نے خدا اور بادشاہ پر لعنت کی ہے، اسے پتھر مار دو۔ سیاست کر کے اسے پتھر مروا کے مار دیا۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص بے گناہ تھا، تم نے اس کا خون کیا ہے، اور جہاں پر اس کا خون گرا ہے پتھر مارنے کے سبب سے، کتوں نے اس کا خون چاٹا ہے، اسی جگہ پر تمہارا بھی خون کتے چاٹیں گے، کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں۔ تو اخیاب کیا کرتا ہے، اسی بات کو جب پتہ چلتا ہے اور اخیاب کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے میں روزے میں ٹھہر جاؤں گا، کیونکہ خدا مجھ سے ناراض ہے، ہم نے ناحق خون کسی کا کروا دیا ہے۔ تو پھر وہاں پر روزے کی منادی کی گئی۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، سنیے گا غور سے۔ جب اخیاب نے روزہ رکھا، ان کا مقصد کیا تھا کہ جو خدا کی ناراضگی ہے، اس کا جو قہر ہے ہمارے اوپر نہ آئے۔ انہوں نے معافی مانگی خدا سے، کیونکہ انہوں نے نبوت کا قتل کروایا تھا۔ اب اگلی آیت کو دیکھیں گے، 21 کی 27 آیت میں، اخیاب کے خاکسار بننے کی وجہ سے خداوند نے ایلیا کے ذریعے فرمایا کہ خدا اس کے ایام میں یہ بلا اس پر نازل نہیں کرے گا
بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں یہ ہوگا، گویا روزہ کی بدولت یہ بلا ٹل گئی۔ کیا ہوا؟ دیکھو قاتل ہے، پتھر مرا کے سنسار کاٹ دیا ایک شخص کو، تو خدا جب ناراض ہے، خدا ایلیا کے سبب سے کہتا ہے کہ جہاں پر اس کا خون کتوں نے چاٹا تھا، تمہارا خون بھی وہیں پر کتے چاٹیں گے۔ تو وہ اخیاب جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ خدا کے حضور خاکسار بن جاتا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر دیتا ہے، ٹاٹ اوڑ لیتا ہے، اپنے سر میں راکھ ڈال لیتا ہے کہ خدا سے منت کرتا ہے اور روزے میں ٹھہر جاتا ہے، جس کے سبب سے خدا کا وہی پیغام ایلیا کے سبب سے واپس آتا ہے، اور خدا کہتا ہے یہ بلا تیرے ایام میں نہیں آئے گی، بلکہ تجھ سے یہ بلا ٹال جائے گی۔ اب روزہ مشکلات کو، خدا کے غضب کو ٹالنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا؟ اچھا لگ رہا ہے؟ خدا جب کسی کے اوپر کوئی غضب لے کے آنا چاہتا ہے، تو اگر وہ شخص روزے میں ٹھہر جائے، اپنے آپ کو خاکسار بنا لے، اپنے آپ کو عاجز بنا لے، تو پھر خدا کا غضب اس پر سے ٹل جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو وہ گناہ کی سبب سے، جس طرح انہوں نے قتل کیا اور اب ان کی زندگی میں گناہ تھا، گناہ کے سبب سے ان پر زوال آنا تھا، خدا نے ان کو مار دینا تھا، انہوں نے وہ روزے میں ٹھہر گئے، خدا نے اسے کہا کہ تیرے ایام میں جب تک تو زندہ ہے یہ بلا جو میں نازل کرنا چاہتا تھا یہ نہیں آئے گی۔ تو خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو خاکسار بنانے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو روزہ رکھا گیا یہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا گیا۔ اگلا روزہ ہم دیکھیں گے، کئی دفعہ حادثاتی واقعات کی یادگار جو ہے ان میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور بڑی زبردست چیز ہے جو میں آپ کے سامنے ملکہ آستر کی کتاب میں سے کبھی آپ پڑھیں تو یہ ایک یہودی لڑکی تھی، اس وقت بنی اسرائیل بکھر چکے تھے، دوسرے ملکوں میں جا چکے تھے، ان کے ملک پر قبضہ تھا، تو یہ قوم بنی اسرائیل جو تھی اسیری میں تھی۔ تو آستر جو کہ خوبصورت لڑکی تھی، اس کا ماں باپ جو مر گئے تھے، اس کا چچا تھا، اس کے پاس تھی یہ۔ تو بادشاہ جو ان کے ملک پر مسلط ہوا، اس نے اپنے ملک کے اندر ایک اعلان کروایا کہ ملک کے اندر سے جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ جمع کی جائیں اور میرے لیے وہ اکٹھی کر کے میرے یعنی کہ محل میں لائی جائیں، اور جو میں جب ان کو دیکھوں گا تو جو مجھے پسند آئیں گی ان کو میں اپنی بیویاں بنا دوں گا۔ تو اس کے جو لوگ تھے وہ شہر میں جب پھرنے لگے، خوبصورت لڑکیاں گھروں کے اندر وہ دیکھنے لگے، تو آستر پر جب نظر پڑی، یہ بھی یہودی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، اس کو وہ پکڑ کر لے گئے۔ تو بیوی بننے تک کوئی 10 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا، اس کو اچھی خوراک دی جاتی تھی، اچھا لباس پہنا جاتا تھا، اس کو اچھی باتیں سکھائی جاتی تھی، کیونکہ اس نے بادشاہ کی بیوی بننا تھا۔ تو وہ سب کچھ اسے سکھایا جاتا تھا کہ یہاں کے اصول کیا ہیں۔ تو 10 ماہ تک وہ بادشاہ کے پاس نہیں جاتی تھی۔ تو 10 ماہ کے پیریڈ میں اس نے کیا کیا، وہ بادشاہ کے حضور میں تو تھی، اچھی خوراک کھاتی تھی، لیکن وہ اپنے چچا سے نہیں مل پائی، اور اس کا جو دشمن تھا بنی اسرائیل کا، اس نے کیا کیا، حامان نے کہا کہ بادشاہ کے خلاف بنی اسرائیل نے بغاوت کی ہے، اب مجھے یہ لکھ کر دے کہ میں سارے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جو آخر کا چچا تھا وہ آخر سے 10 ماہ تک نہیں مل پایا، اور بادشاہ کا جو لیڈر تھا، جو وزیر تھا، اس نے اسرائیل کے لیے بادشاہ سے حکم نامہ جاری کروایا کہ بنی اسرائیل کو میں ختم کر دیتا ہوں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں۔ اور جب آستر کے چچا کو یہ بات پہنچی تو اس نے آستر کو ایک خط لکھا کہ دیکھ تو بادشاہ کے حضور میں ہے، تو اب بادشاہ کی بیوی بننے والی ہے یا بن چکی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے تیرے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو اس خط کے اندر لکھا کہ بنی اسرائیل فلاں تاریخ کو سب کو مار دیا جائے گا، ان کے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اگر تو کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ تو بادشاہ کے محل میں ہے اور تیرے پاس کو اگر اختیار ہے تو ان کو بچا لے۔ تو آخر کیا کہتی ہے، اب سنیے گا غور سے۔ پورے پوریم سے مراد یہ لکھا ہوا ہے، سوری
پوریوں سے مراد قرہ ہے یہودیوں کے دشمن حمان نے پہلے مہینے سے لے کر 12 مہینے تک قرہ ڈال کر یہودیوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے 12 مہینے تک مہینے کی 13 تاریخ کا انتخاب کیا تھا، جو بعد میں اس کی ہلاکت کا دن ٹھہرا۔ یہودیوں نے اپنی اور اپنی نسل کو بقا کے لیے روزہ رکھا، جس سے ان کی تباہی کا دن فتح میں بدل گیا، جسے وہ تاریخی طور پر مناتے تھے۔ تو اس نے کیا کہا، حمان نے کیا کیا کہ ایک تاریخ مقرر کی، 13 تاریخ جو تھی اس دن سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو مرد کی جو آستر کا چچا تھا اس نے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کروا دیا اور آستر تک بھی یہ بات پہنچا دی کہ بنی اسرائیل کو مار دیا جائے گا۔ تو وہاں پر آستر نے کہا تم روزے میں ٹھہر جاؤ، میں بھی خدا سے دعا کروں گی۔ اور جب انہوں نے دعا کی، روزے میں ٹھہر گئے، تو جو تاریخ بنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس دن وہ حمان جو بنی اسرائیل کا دشمن تھا، روزے کے سبب سے اسے اس تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور بنی اسرائیل بچ گئے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ تو یہ ہے روزے کے فوائد، یہ ہے روزے کے، میں نے کہا تھا کہ روزے کے فوائد بھی ہم بیان کریں گے، روزے کے مقصد یہ تھا کہ ہم بچ جائیں، اور جب وہ بچ گئے تو ان کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی جانیں بچ گئی، وہ زندہ سلامت رہے، اور جو ان کا دشمن تھا اسی سولی پر، اسی پھانسی پر اسے لٹکا دیا گیا، کیونکہ وہ آزر اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو مارا جاتا تھا، تو جس کے سبب کیا تھا، سبب روزہ تھا۔ جب روزہ رکھا گیا، دعا کی گئی، خاکسار بنے گئے، اپنے آپ کو بنایا گیا، تو اس کے سبب سے وہ دشمن حمان اسی صلیب پر لٹکایا گیا تھا جس کے جو آزر کے چچا کے لیے بنائی گئی تھی، جو بنی اسرائیل کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو یہ ہے روزے کے فوائد۔ آمین آمین۔ تو پھر ایک اور بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے خدا نے ایک بات دی کہ جب آستر کے ماں باپ مر گئے، وہ اپنے اس کی کفالت جو اس کا چچا کرتا تھا، تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا، جن کے والدین سر پر نہیں ہوتے، کبھی کبھی ان کو خدا تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ آمین۔ تو ہم سوچتے ہیں یار انہوں نے ماں پیو مر گئے، انہوں نے کی بنے گا، یہ سوال کبھی نہ کریں۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں وہ لڑکی آزر جس کی کفالت کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا تھا، اس کے چچا نے اٹھایا، جس کو کوئی پالنا نہیں چاہتا تھا، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کا سہارا خدا بنتا ہے اور اسے زمین پر سے اٹھا کر کے کہاں پر بٹھا دیتا ہے، تخت پر بٹھا دیتا ہے، وہ بادشاہ کی بیوی بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے پاس جب کنٹرول آیا، اس نے ان دشمنوں کو ختم کر دیا جو بنی اسرائیل کے مخالف تھے۔ اور یہ روحانیت کی بات ہے، یہ روزے کی بات ہے، یہ دعا کی بات ہے۔ روزے کا یہ فائدہ ہے۔ آج پورا ہم روزے کے ایام گزر چکے تھے، تو میرے اندر یہ بڑی طلب تھی، 2-3 دفعہ میں نے سوچا، تو خدا نے آج موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے روزے کے تعلق سے بات کر پایا۔ پھر ایک جماعتی روزہ ہے، یہ تو ہم نے پرسنل روزے کی بات کی یا اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بات کی۔ پھر ایک روزہ ہے جو پورے ملک میں رکھا گیا، اور وہ روزہ کون سا تھا؟ وہ نینوا کا روزہ تھا۔ جب یونا نبی کے سبب سے یہ بات نینوا کے لوگوں تک پہنچتی ہے کہ نینوا کے اندر خدا اپنا غضب ڈھانا چاہتا ہے، خدا غضبناک ہے، خدا کو دکھ ہے ان کے رویے کا، ان کے کاموں کا، کیونکہ ان کی بدی کا شور جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکا ہے۔ خدا 40 روز کے بعد نینوا کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ یونا نے اس بات کی جب منادی کی، تو پھر لکھا ہوا ہے بادشاہ سے لے کر غریب تک، بزرگوں سے لے کر بچوں تک، جانوروں تک اور شیر خوار بچوں تک، ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، مویشیوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلایا گیا۔ لوگوں نے ٹاٹ ڈول لیا، بادشاہ نے ٹاٹ ڈول لیا، سر میں راکھ ڈال دی، راکھ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، اپنے آپ کو خاکسار کر لیا، اپنے آپ کو عاجز بنا لیا، اپنے آپ کو گرا دیا اور خدا سے معافی مانگی اور روزے میں ٹھہر گئے۔ اور اس روزے کے سبب سے خدا یونا کو دوبارہ پیغام دیتا ہے، جا ان کو بتا دے اب میں اپنا غضب ان پر نہیں ڈالوں، ان کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے روزے کے فوائد۔ سمجھ آ رہی بات؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک اور بات کروں گا، اس کے بعد کلوز کروں گا، کیونکہ میرے پاس مواد تو بہت ہے،
لیکن آپ تھک نہ جائیں. ایک اور جگہ پر روزہ رکھا گیا, ہم اس کو ڈسکس کرنے کے بعد کلوز کر دیں گے.